بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تعارف قرآن۔ قرآن مجید اپنا تعارف خود کرواتا ہے بہت سے مقامات پہ۔ مثلاً سورہ زخرف کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اس کا ترجمہ ہے حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ یا سورہ واقعہ میں ہم پڑھتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایہ قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ یا سورہ بروج میں ہم پڑھتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ ایک بہت ہی عزت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم بغیر کسی رد و بدل کے اپنی اصلی حالت میں جس طرح نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح ہمارے ہاتھوں میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اس میں ہیں۔ پہلی بات کہ یہ کلام اللہ ہے، اور یہ قرآن مجید میں اس کا کئی مقامات پہ ذکر ہوا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ مشرکوں میں سے اگر کوئی تمہاری پناہ میں آتا ہے تو آپ اسے پناہ دیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ رہے اور اللہ کا کلام سن سکے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات ہے ازلی اور ابدی، اسی طرح اللہ کی صفات ہیں ازلی اور ابدی۔ تو جب ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت کلام ہے۔ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی صفات بھی اللہ کی ذات کی طرح ازلی اور ابدی ہیں۔ مثلا کلام اللہ کی عظمت کے حوالے سے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑ رہا ہے۔ اور اپنی ذات کی تجلی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ملتی جلتی بات کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکیں، اللہ کو دیکھ سکیں، تو اللہ نے یہی کہا کہ تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر تم یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ
لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، کہ جب موسیٰ اس وقت مقررہ پر ہم سے ملاقات کرنے آئے اور اللہ نے ان سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار نے ان سے بات کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو یعنی جہاں اللہ کی ذات کی تجلی ہے اس میں بھی یہی بتایا کہ پہاڑ جو ہے وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جہاں اللہ کی صفات کی بات ہو رہی ہے کہ اگر قرآن جو کہ اللہ کی صفت ہے اس کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح اللہ کی ذات ازلی و ابدی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری بات، ہمارا کلام کرنے کا انداز ہماری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، 5 منٹ گفتگو کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، یہ شخص، اس کا فہم کتنا ہے، اس کی دانش کتنی ہے، اس کی حکمت کتنی ہے، اس کا مطالعہ کتنا وسیع ہے، اس کی ذہنی سطح کیا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر کسی شخص کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، یہ ڈاکٹری سمجھتا ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح ہر فیلڈ کا بندہ جو ہے وہ اگر اپنے فیلڈ کے بندے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے، کیونکہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہماری شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے، اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں اور کتنے پانی میں ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس ہے اس کتاب میں، اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو شان بیان کی ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی صفت کلام ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ یہ ہمارے پاس ام الکتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے، اور بہت بلند مرتبے والی کتاب ہے اور بہت حکمت و دانائی والی کتاب ہے۔ یا سورہ بروج کی آیت بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یا سورہ عبس میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی تعریف فرماتے ہوئے فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مقدس ہیں، جو بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، اور معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور توریت میں بھی اللہ تعالیٰ نے، ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی، تو توریت میں یہ کتاب استثناء میں، جسے ہم انگلش میں ڈیوٹرانومی کہتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میں تم جیسا ایک اور نبی لے کر آؤں گا اور اپنا کلام اس کی زبان پر جاری کروں گا، جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی کچھ وہ لوگوں سے کہے گا۔ یعنی یہاں پہ بھی جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بتائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہی بتایا ہے کہ میں اپنا کلام اس کی زبان پر جاری کروں گا اور وہ میرا کلام جوں کا توں آگے لوگوں تک پہنچا دے گا۔ ناظرین، یہ جو قرآن مجید کا نازل ہونا ہے یا کسی بھی وحی کا نازل ہونا ہے، کتب سماویہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ بہت سی کتب اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کی انبیاء پر،
تو اللہ تعالیٰ جب بندے سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کے تین طریقے بتائے گئے ہیں۔ سورہ شورا کے آخر میں ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، کہ کسی بشر کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں تو اس کے تین طریقے ہیں، یا تو وحی کے ذریعے، یا حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بطور ایلچی کے، پیغمبر کے بھیجتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی رسول تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب لفظ جو وحی ہے اس کے بہت سے معنی ہیں۔ اس کے ایک معنی اشارہ بھی ہے، الہام بھی ہے، القاء یعنی دل میں کوئی بات ڈال دینا، یہ شامل ہے۔ یعنی اس میں فرشتہ شامل نہیں ہوتا درمیان میں، یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کے دل میں اور کسی اور مخلوق کے دل میں بھی ڈال سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پہ یہ الہام کیا کہ وہ درختوں میں، مختلف درختوں میں جائے، پھولوں کا رس چوسے اور شہد بنائے۔ تو یہ وحی کا معنی ہے جس میں الہام یا القاء کے معنی آتے ہیں۔ یا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو محدث ہوتا ہے، یعنی اس پر الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں باتیں ڈالتا ہے جو صحیح بات ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو میری امت کا محدث ہے وہ عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ تو پہلی قسم ہے وحی کی، کہ اشارہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، القاء ہو جائے، الہام ہو جائے۔ دوسرا جو طریقہ ہے فرمایا من وراء حجاب، کہ پردے کے پیچھے سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی اور کئی بات گفتگو کی، لیکن وہ حجاب کے پیچھے سے تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی یا آمنے سامنے ہوئی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تیسری جو قسم بتائی جا رہی ہے کلام الہی کو کنوے کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے او یرسل رسولا، کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کسی فرشتے کو پیغام رساں بنا کر بھیجیں، اور وہ پیغام جو ہے جو کتوں اللہ کا پیغام یا اللہ کا کلام جو کتوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ قرآن مجید جو ہے یہ اس تیسری شکل سے اس کا تعلق ہے۔ قرآن مجید اسی طرح نازل ہوا کہ جو فرشتہ وحی ہیں حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں میں افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو القاء ہوا یا جو الہام ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہیں وہ قرآن کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ قرآن کا حصہ وہی ہے جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو پیغام رساں بنا کر بھیجیں، اور وہ اللہ کی جو وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے، جو بھی اللہ چاہتا ہے کلام کرنا، وہ اللہ کے کلام کو جوں کا توں رسول اللہ تک پہنچا دیں۔ قرآن مجید کا جو نزول ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پورے کا پورا لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور یہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہو گیا، اور پھر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی طرح سورہ دخان میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا ہے، لیکن وہاں لیلۃ مبارکہ کا لفظ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بہت برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور مراد لیلۃ القدر ہی ہے، شب قدر ہے۔
یہ بھی فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، یکدم آپ کے اوپر نازل نہیں کیا، بلکہ حسب ضرورت جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل کرتا گیا۔ اب قرآن مجید کب اترا اور کہاں اترا، اس کے جاننے کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے سن 571 ہجری میں ہوئی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے سن 610 ہجری میں، سن 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے سن 632 عیسوی میں ہوا، تو یہ تقریباً 23 سال کا عرصہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ کہاں کہاں نزول ہوا، اس میں جو موٹی موٹی تقسیم ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک حصہ ہے قرآن مجید کا جس کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، ایک دوسرا حصہ ہے جس کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہے کہ مکی صورتوں میں کچھ ایسی آیات موجود ہیں جو مدنی ہیں، اسی طرح مدنی صورتوں میں کچھ ایسی آیات موجود ہیں جو مکی ہیں، اور پھر بعض علماء نے یہ بھی تقسیم کی ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اور کہاں کہاں نازل ہوئی ہیں، اس میں پورا حجاز آ جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے سفر ہیں، بہت سے غزوات ہیں، کچھ مکہ میں نازل ہو رہا ہے، کچھ مدینہ میں نازل ہو رہا ہے، کچھ طائف میں نازل ہو رہا ہے، کچھ تبوک میں نازل ہو رہا ہے، کچھ غزوات کے دوران یا سفروں کے دوران نازل ہو رہا ہے، کچھ حج کے مقامات پہ نازل ہو رہا ہے۔ اب جیسے آخری آیت ہے قرآن مجید کی الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ اللہ کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا جیسے دیگر کتب میں تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا۔ قرآن مجید ہی واحد کتاب ہے جس میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہیں جنہوں نے اس نصیحت کو، اس کتاب کو، قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یا سورہ حامیم سجدہ کی ہم آیت پڑھتے ہیں لا يأتيه الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل اس میں شامل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ کسی اور طرف سے، کیونکہ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو بہت ہی تعریف والا ہے اور بہت ہی دانا ہے، حکیم حمید۔ قرآن مجید کا جہاں تعارف ہوتا ہے وہاں قرآن مجید کے بہت سے ناموں کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ مثلا قرآن ایک نام ہے، کتاب ہے نام، ذکر ہے، ہدا ہے، نور ہے، فرقان ہے، کلام اللہ ہے، وحی ہے، رحمہ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بصائر ہے، بشرا خوشخبری، یہ بہت سے نام ہیں، بلاغ ہے، احسن الحدیث ہے، المبین ہے، اسی طرح موعظہ یعنی نصیحت، شفا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے 55 نام گنوائے ہیں۔ تو یہ ناظرین قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن مجید کب لکھا گیا، تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی قرآن مجید کی تدوین ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو مامور کیا ہوا تھا، ان کی ذمہ داری تھی
کہ جو ہی قرآن مجید کی کوئی صورت نازل ہو یا صورت کا کوئی پورشن نازل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلوا لیتے تھے اور وہ فوراً قرآن مجید کا جو بھی حصہ نازل ہوا ہے اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ انہیں کاتبین وحی کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں قرآن مجید کے حفاظ جو ہیں ان کی شکل میں، یا کروڑوں نسخے ہیں قرآن مجید کی کتابی شکل میں، اس کے ذریعے سے قرآن مجید کو رہتی دنیا تک محفوظ کر لیا۔ اور پھر یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، جن کا لقب جامع القرآن بھی ہے، انہوں نے قرآن مجید کو ایک رسم الخط پہ لکھوایا، اور پھر تمام عالم اسلام اس وقت جو موجود تھا، اسلامی جو مملکت تھی اس کے مختلف صوبے تھے، مدینہ جو ہے یہ ایک پورا صوبہ تھا، مکہ ایک صوبہ تھا، دمشق ایک صوبہ تھا، کوفہ جو ہے پورا عراق وہ ایک صوبہ تھا، یمن، بحرین، مصر، یہ سارے گو کہ اس وقت بڑے بڑے ممالک ہیں لیکن اس وقت وہ اسلامی سلطنت کے صوبے تھے۔ آرمینیا، آذربائیجان تک اسلامی مملکت پھیل چکی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تمام صوبوں میں قرآن مجید کے نسخے بھیجے، تو قرآن مجید اللہ کے حکم سے محفوظ رہا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید کو اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اور اصل میں وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اصل قرآن تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی ایک مصدقہ نقل ہے، جیسے ہم اٹیسٹڈ کاپی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات توجہ سے سنی، اور تعارف قرآن کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو تھی۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔